اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سامعین کرام، آج اس پر رونق پر انوار بڑے دن، بڑی عید اور عید الاضحیٰ اور قربانی کی میں تمام عالم اسلام کو تہ دل سے مؤدبانہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں آج روح قربانی کے عنوان پر صدر اولیاء جناب مولانا قاضی عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر جی آستانہ عالیہ ہری پور کی ایک کتاب اور رونمائی سے روح قربانی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، ایک شعر پیش خدمت ہے۔ در حقیقت مالک ہر شے خداست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، ای امانت چند روزہ نزد ما است۔ اس شعر میں شاعر نہ جانے کون ہے، لیکن ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہمارا جو کچھ ہے، ہمارا جان، ہماری جان، مال، ماں باپ، اثاثے، یہ سب اس رب کائنات کی طرف سے ہمیں امانت ملے ہیں، اور یہ امانت جب چاہے اور جہاں چاہے مالک ہم سے واپس لے سکتا ہے اور لیتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اگر یہ یقین مسلمان کے دل میں پختہ ہو جائے تو اس کا دل کبھی بھی غبار آلود نہیں ہو سکتا، اور شکستہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حقیقت جان کر انسان مسلمان اللہ کے کیے ہوئے کاموں میں کسی قسم کی حجت پیش کرنے کا مجاز نہیں۔ اور انسان کا یہ یقین آ جائے کہ یہ میری جان اللہ کی امانت ہے، اور جب چاہے واپس لے سکتا ہے، اور جب یہ امانت واپس لی جائے تو انسان کا دل شکستہ، پریشان، دردمند ہو تو یہ بات اچھی نہیں۔ اس روح قربانی کی تشریح کے طور پر میں قرن اول کا ایک واقعہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اور ان کا ایک اکلوتا بیٹا جو شدید علیل تھا، بیمار تھا، اور آپ محنت مزدوری کے لیے کہیں جا رہے تھے، گئے، اور جب وہ چلے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں
ان کا وہ لخت جگر اس علالت سے کی وجہ سے انتقال فرما گیا۔ اس کی زوجہ، اس کی بیوی مطہرہ زوجہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر تھی، اس سے وہ آشنا تھی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس لخت جگر سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جب اس کی موت کی خبر وہ سنے گا تو اس کا دل بہت پریشان ہوگا۔ لہذا اس پاک دامن عورت نے ایک ترکیب سوچی، اور جو ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے رات کو، اور اپنے بیٹے کا احوال معلوم کرنا چاہا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تیرا بیٹا بڑے پرسکون نیند میں سویا ہوا ہے، سارا دن تکلیف گزارنے کے بعد اب اسے کچھ راحت ہوئی، آرام فرما رہا ہے، آرام کر رہا ہے، وہ بڑے آرام میں ہے، لہٰذا اس وقت اس کو جگانے کی ضرورت نہیں، لہٰذا آپ دونوں میاں بیوی خوش و خرم انداز میں اور پرسکون رات انہوں نے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی ام سلیم نے کہا کہ ایک سوال کرتی ہوں، ایک بات پوچھتی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ پاس اپنی کچھ امانت رکھ کے چلا جائے اور پھر کچھ وقت کچھ زمانہ بعد وہ پڑوسی آ کر اپنی امانت واپس مانگے تو اس بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امانت دار نے امانت اس آدمی کو واپس کرنی لازمی ہے، اور اس کے لے جانے میں اس کی تو پریشانی کا حق بنتا ہی نہیں۔ تو جب ام سلمہ کی ترغیب سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت شناس ہوئے، ان کو ترغیب مل گئی کہ امانت دار واپس لے جا سکتا ہے، لے جاتا ہے، تو بیوی نے خاوند کو کہا تو اے میرے پیارے خاوند، غور سے سن کہ تیرا وہ اکلوتا بیٹا، تیرا وہ پیالہ بیٹا، تیرا وہ لخت جگر جو اللہ نے تجھے امانت دیا تھا، وہ کل اس نے واپس لے لیا، لہذا تجھے اس میں پریشانی کی کوئی حاجت نہیں ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ترغیب سے، اس کے سمجھانے پر خوب سمجھے اور گویا ہوئے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھے تو جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے سبق، یہ ہے صحابہ کی شان، یہ ہے مسلمانوں کو ترغیب کہ ہمارے بھی عزیز و اقارب، کئی لوگوں کے عزیز و اقارب جو گزشتہ عید میں تو تھے لیکن اس عید میں دنیا میں نہیں رہے، منتقل ہو گئے، قبر میں چلے گئے، زمین کے نیچے چلے گئے، تو یاد رکھے اس میں پریشانی کی تو بات نہیں، مالک کی چیز تھی، مالک کی عطا تھی، مالک نے لے لی، یہ اس کی رضا ہے، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ہر وقت ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس سے خطا نہیں ہوتی، اس کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں حقیقت سے آشنائی نصیب فرما، یا اللہ حقیقت سمجھا دے،
یا اللہ اس پہ پھر چلا دے، یا اللہ اس حقیقت کو پھر ہماری زبان پہ بولا دے، یا اللہ اس حقیقت کی تاثیر بھی پھر یا اللہ کی مخلوق کو سمجھا دے، تاکہ اللہ کا یہ پیارا دین جو سرکار دو عالم کے صدقے اس دنیا میں آیا ہے یہ دن بدن ترقی کرے اور مسلمانان دنیا اس سے مستفید ہو۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ یا اللہ ہمیں حضور کی سیرت سے، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کے اسباق سے، یا اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرما، ان سب سے ان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، بڑی عاجزی سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں ان مبارک تبرک والے دنوں کے صدقے اور اس قربانی کے سبب اور اس ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سبب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، حضور کی امت کو بخش دے، یا اللہ جو موجود ہے، جو گزر گئی، جو آئندہ آنے والی ہے، سب کو معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و عترتہ بعدد